يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل فرمائی ہے یہ روایت۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے اور سلام کرنے کا اجر و ثواب ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زبانی سلام بھی کرتے ہیں اور ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ جو سلام کرنے کا اتنا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے معاشرے میں امن اور سکون آتا ہے، کہ کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنے کا یہ نہایت فطری اور سادہ طریقہ کار ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کے درمیان باہمی روابط ہوں، اور رابطہ کرنے کا ابتدائی قدم سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی اجنبی کو ایک مرتبہ سلام کریں گے تو اس کے دل میں آپ کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اگلے دن دوبارہ سلام کریں گے تو اچھے جذبات میں اضافہ ہوگا۔ جب باقاعدگی سے آپ اسے سلام کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ دونوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب پورے معاشرے میں سلام کی سنت زندہ ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے لگیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگیں، تو ان کے درمیان رنجشیں ختم ہوتی ہیں، کدورتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور اچھے تعلقات پروان چڑھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں امن آتا ہے، محلے کے لوگ سکون کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ سلام کے فوائد ہیں کہ نہ صرف یہ آپ کے نام اعمال میں، نیکیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ کرتا ہے، بلکہ معاشرے میں آپ کے اچھے تعلقات بھی پروان چڑھاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے کی عادت بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔